الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم وقال اللہ تبارک وتعالی كتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی وقال صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وقال صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر مجلس، برادران گرامی قدر، میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیما کے زیر اہتمام لیکچرز کا یہ سلسلہ بہت قابل مبارکباد ہے، اور مجھے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھ سے پہلے کئی ایک مربی اور مدرس یہاں آپ کے ان پروگراموں میں شرکت کر چکے ہیں، اور وہ بہت صاحب علم لوگ تھے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آج کے اس موضوع پر اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد سوال و جواب میں مزید باتیں انشاءاللہ نکھر جائیں گی۔ موضوع بہت وسیع ہے اور وقت بہرحال محدود ہے، اس لیے میں اشارات ہی میں بات کر سکوں گا، تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جب اپنے مشن کو اور اپنے پیغام کو پیش کیا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ تنہا حرا کی بلندیوں سے اتر کر شہر کی طرف آئے تھے، اور آپ کو حکم یہ تھا کہ آپ اس دین کو غالب کریں۔ جو ابھی ہمارے سامنے حافظ صاحب نے آیات پڑھی، سورہ فتح کی آیات، اس میں اللہ رب العالمین نے حضور کی بعثت کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، اظہار اسلام، اظہار دین عروج کے لیے آیا ہے، اسلام زوال کے لیے نہیں آیا۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اسے سربلند ہونا چاہیے، اسے بالادست ہونا چاہیے، یہ کسی کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا، اس کے مزاج اور فطرت ہی میں نہیں ہے کہ یہ کسی کے سامنے جھک جائے اور اس کے مرضی اور اس کے نظام کے اوپر راضی ہو جائے۔ اس لحاظ سے اگر ہم اپنے کلمہ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، جن الفاظ کو ادا کرتے ہی ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے یقین کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر لی وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آگے اسلام کے تقاضے ہیں، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ بذات خود یہ کلمہ جو ہے یہ بالکل آغاز میں یہ بتا دیتا ہے کہ یہ نفی کرتا ہے ہر طاغوت کی، نفی کرتا ہے ہر جھوٹے نظام کی، مٹا دینا چاہتا ہے ہر باطل کو۔ اور کیوں مٹا دینا چاہتا ہے؟ انتقاماً نہیں، اس لیے کہ اس کی جگہ پر اس سے بہتر نظام جو انسانیت کی بھلائی کا ذمہ دار ہے اس کو نافذ کر دے، اس کو لے آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام مشکل کام تھا، بہت کٹھن کام تھا، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے 13 سال جو مکے میں گزارے، جس میں طائف کا سفر بھی ہے، جس میں شیب ابی طالب کے 3 سال بھی ہیں، جس میں مکہ کے اندر آپ کے ساتھ بیتنے والے وہ تمام مظالم بھی ہیں کہ جب خانہ کعبہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سجدے کی حالت میں مرے ہوئے اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی گئی تھی، جب آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے مروڑا گیا تھا اور آپ کا دم گھٹنے لگا تھا، جب آپ کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا گیا اور آپ کو مکہ کو خیر باد کہنا پڑا، ساری منزلیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ایک دن کے لیے بھی اس بات میں ذرا برابر شک نہیں تھا کہ یہ دین غالب ہو کر رہنا ہے، یقین تھا کہ یہ غالب ہوگا۔ اور مکہ کے اندر صحابہ کرام کی زندگی کے حالات اگر آپ پڑھیں، جو یقین ان کو حاصل تھا، جس انداز میں انہوں نے ان ساری مشکلات کو برداشت کیا،
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی کبھی یہ شک نہیں گزرا کہ ہم ناکام ہو جائیں گے، یقین تھا انہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے مراحل ہیں، اور ان مراحل میں یہ اسلام کا جو عروج ہے یا اسلام کا اظہار ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کبھی غم زدہ نہ ہو جاؤ، کبھی شکست خوردہ نہ بن جاؤ، کبھی ہتھیار نہ ڈال دو، ہمت نہ ہار بیٹھو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا بہت جامع الفاظ ہیں۔ ہون ذلت کو بھی کہتے ہیں، پست ہمتی کو بھی کہتے ہیں، شکست خوردی کو بھی کہتے ہیں، بچھ جانے کو بھی کہتے ہیں کسی مقابل کے سامنے، اور حزن غم کو بھی کہتے ہیں، پریشانی کو بھی کہتے ہیں، رونے پیٹنے کو بھی کہتے ہیں، دل کے اوپر ایک بوجھ ڈال لینا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان سے تم بالکل پاک صاف ہو جاؤ، کیونکہ غلبہ اور علو تمہاری قسمت میں ہے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ غیر مشروط نہیں ہے، یہ مشروط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے عرصے میں اظہار دین کی یہ منزل حاصل کر لی۔ کٹھن کام تھا، ساری دنیا میں اندھیرا تھا۔ ہرا میں ایک شمع روشن ہوئی، اور مولانا الطاف حسین حالی نے شاہ نامہ اسلام کے اپنے کتاب میں جو جس انداز میں اسلام کی تاریخ بیان کی ہے اور جو نقشہ کھینچا ہے، تو اس میں اپنی مسدس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ بالکل آغاز جو ہے وہ 0 پوائنٹ سے ہوا ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ سفر کٹتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تا آن کے بدر کے میدان میں پہلی جو فتح ہوئی جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ فرقان کرائٹیرین، ایک کسوٹی جس پر پرکھ لیا گیا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، بقا کس کو حاصل ہے اور فنا کس کا مقدر ہے۔ یوم الفرقان، اس روز یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلحہ اور قوت، تعداد اور ساز و سامان کی برتری یہ فیصلہ کن نہیں ہوتی، فیصلہ کوئی اور چیز کرتی ہے۔ کہاں 313 جو پوری طرح سے مسلح بھی نہیں ہے، پیٹ بھر کھانا بھی ان کو نہیں مل رہا، اور کہاں 1000 جو آزمودہ کار بھی ہیں، مسلح بھی ہیں، اور ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں۔ اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ غلبہ اور یہ عروج کا آغاز جب ہوا دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن دیکھیے غلبہ اور عروج جس کو کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا عروج ہے اور یہ دنیا یک قطبی دنیا ہو گئی ہے، یونیپولر دنیا ہے، دوسرا اس کا قطب غائب ہو گیا ہے، روس کی شکست کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب اس وقت یہ یک محوری یک قطبی دنیا ہے۔ لیکن امریکہ کا یہ ظالمانہ رویہ، امریکہ کا یہ سارا دنیا کے اندر کھاڑ پچھاڑ اور دہشت گردی، کیا ہم اس سے عروج کہہ سکتے ہیں؟ عروج نہیں کہہ سکتے اسے۔ دیکھیے عروج کا جو لفظ ہے یا عروج کا جو معنی ہے، جس میں ارتقاء بھی ہے، جس میں بلندی بھی ہے، جس میں علو بھی ہے، جس میں شان بھی ہے، اس میں اندھی قوت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اخلاق ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اس کی اٹھان ہوتی ہے، اس کا حسن ہوتا ہے، اور اس قوت پر ان کا اخلاق اور ان کا وہ جو معراج ہے انسانیت کی وہ غالب آتی ہے، ہم اس کو عروج کہتے ہیں، اور تاریخ نے اسی کو عروج مانا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ہم مغرب سے اس کی تصدیق کروائیں، ہمیں مغرب سے تصدیق کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ریشنل طریقے کے مطابق وہ بات کہ جس کو مخالف بھی تسلیم کرے، اس بات کو میں عرض کرتا ہوں کہ اسٹینلے لین پول کی کتاب سلاڈین کبھی پڑھ لیجئے۔ اسٹینلے لین پول بہت اچھا مورخ ہے، بہت اچھا تجزیہ کرتا ہے اپنی تاریخ میں، اور اس کی اس کتاب میں یہ پتہ چلتا ہے کہ عروج کس کو کہتے ہیں اور زوال کس کو کہتے ہیں۔ سلیبی 90 سال تک قابض رہے۔ میں ذرا تھوڑا سا اپنے اس موضوع سے تھوڑا سا ادھر آ گیا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے، بہت جلد ہم واپس جا رہے ہیں اسی جگہ پر انشاءاللہ۔ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ سلیبی جب یروشلم میں داخل ہوئے تھے تو ان کے گھوڑے یروشلم کی گلیوں میں چل رہے تھے تو گھٹنوں تک کئی جگہوں پر خون تھا، اور صلاح الدین ایوبی 90 سال کے بعد جب اسی یروشلم میں داخل ہوا تھا تو کسی کا ناحق خون ایک قطرہ نہیں گرا تھا، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانیت کا معراج اور انسانیت کا کمال اور حقیقی فتح یہ ہے جو صلاح الدین کو حاصل ہوئی۔
یہ اسٹینلی لینپول نے گواہی دی ہے۔ اگر ہم اپنے مورخین کی شہادتیں لے کے آئیں تو یہ تو ہوگا کہ انہوں نے اپنے ایک ہیرو کو انہوں نے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ نہیں، اسٹینلی لینپول اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چونکہ آغاز کیا تھا، اور صلاح الدین ایوبی کی میں نے آپ کو مثال دی، تو ہمارے تاریخ میں زوال اور عروج یوں ہیں کہ ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور جو 90 سال کا قبضہ تھا صلیبیوں کا بیت المقدس پر، تو یہ زوال کی ایک علامت تھی اور آخری علامت تھی۔ آج بھی جس کو پھر دہرایا جا رہا ہے، اور آج اس وقت پھر اسی مقام کے اوپر ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی ابھی تک منظر عام پر نہیں ہے۔ لیکن کیا صلاح الدین ایوبی کبھی نہیں آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی آتا ہے۔ اس وقت بھی 90 سال کی اس شکست نے سب لوگوں کو پجمردہ کر دیا تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی نے جب عکا کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ سے عہد باندھا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میں صرف جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ تیرے نبی کی سنت کو بھی زندہ کر دوں اور تازہ کر دوں، اور دنیا کو بتا دوں کہ تیرے نبی نے فتوحات حاصل کی تھیں تو وہ فتوحات کیسی تھی۔ یہ الفاظ اس کے جو ہیں یہ تاریخ میں جگمگا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فتح پائی، فتوحات کئی فاتحین نے پائی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، لیکن یہ فتح کیسی فتح تھی؟ یہ فتح محض تلوار کی اور تیر کی اور تفانگ کی فتح نہیں تھی، یہ فتح انسانیت کی فتح تھی، اخلاق کی فتح تھی، یہ انسانی عظمت کی فتح تھی۔ 14 صحابہ جب شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 صحابہ کو، شہداء کو، وہیں بدر کے قبرستان میں دفن کر دیا، جن کی قبریں اب بھی موجود ہیں، جن کے نام بھی مسجد عریش کے اوپر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اس کے بعد حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ لاشیں جو بکھری ہوئی ہیں، 70 جو قتل ہو گئے تھے، لاشیں جو بکھری ہوئی تھیں، بشمول ابو جہل کی لاش کے، عتبہ اور شیبہ اور ولید کی لاش کے، تو صحابہ نے کہا یہ ہمارے دشمن ہیں، اعداؤنا و اعداء اللہ، ہمارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ بات ٹھیک تھی، یہ بات درست تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے دشمن ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، اللہ نے انہیں قتل کر دیا، لیکن کیا یہ انسان نہیں تھے؟ کیا یہ انسانی لاشیں نہیں ہیں؟ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ ماشاءاللہ ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو انہی چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ انسان ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کسی بھی انسانی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ان کو درندے بموڑتے پھریں اور پرندے نوچتے پھریں، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ جنگی قیدی بھی ہاتھ میں ہیں، 70، باقی تو بھاگ گئے تھے لیکن 70 تو پکڑے ہوئے تھے۔ کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کی قبریں کھودی ہیں، تم ان کے لیے قبر یا گڑھا کھودو۔ کنان حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ شکست خوردہ ہیں، پریشان حال ہیں، زخمی ہیں، تو ان سے خدمت نہ لو، ایک گڑھا تم ہی کھودو۔ وہ کلیب، جس گڑھے کا نام کلیب حدیث میں بیان کیا گیا ہے، گڑھا یہ صحابہ کرام نے کھودا تھا۔ آپ یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں، ہم سب کو جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آپ اس کی تاریخ اگر پڑھیں اور اس کے جغرافیہ کو آپ دیکھیں، یورپ اور امریکہ میں بیشتر زیر زمین جو انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں، انڈر ویز جو ان کے ہیں، یہ بیشتر جنگی قیدیوں سے کھدوائے گئے تھے۔ مختلف جنگیں جو یورپ کے ملکوں کے درمیان ہوتی رہیں، امریکہ کے ان لوگوں سے کھدوائے گئے جن کو افریقہ کے ساحلوں سے آزاد انسانوں کو پکڑ پکڑ کے یہ ظالم لے جاتے تھے، ان سے یہ کھدوائے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں سے وہ گڑھا بھی نہیں کھدوایا جس میں ان کے ساتھیوں کو دفن کرنا تھا یا اس کے اندر پھینک دینا تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے۔ تو میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر ادھر جاتے ہیں۔ چرچل کا ایک فقرہ بہت مشہور ہوا تھا جنگ عظیم کے دوران میں، چرچل جو قیادت کر رہا تھا برطانیہ عظمیٰ کی، تو اس کا یہ فقرہ مشہور ہوا تھا اور اس کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ اصلی اور حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو کہ میگنانیمس ان وکٹری، ڈیفائنٹ ان ڈیفیٹ، کہ فتح کے وقت میں اس کا دل گردہ بہت بڑا ہو اور شکست کے وقت میں اس کا حوصلہ بڑا ہو۔ کہیں چرچل میں نظر نہیں آتا، نیپولین میں نظر نہیں آتا، ہٹلر میں نظر نہیں آتا، کسی اشوکے میں نظر نہیں آتا، کسی پرتھوی راج میں نظر نہیں آتا، کسی بش اور پیٹریاس میں نظر نہیں آتا۔ یہ نظر آتا ہے تو یہ محمد رسول اللہ کے اندر نظر آتا ہے۔ جنگی قیدیوں کو ساتھ لے کر جب چلے، مدینہ کے قریب روحا کے مقام پر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے، انصار کے سردار تھے،
جنگ کے روانگی کے وقت میں مدینہ میں موجود نہیں تھے، پتہ چلا کہ حضور واپس آ رہے ہیں تو استقبال کے لیے آئے، مبارکباد دیا، حضور بھی خوش ہوئے ان کے استقبال سے، وہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے۔ لیکن ایک نوجوان صحابی کیا کہتے ہیں، سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چچا جان آپ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہم نے تو وہاں ان کو اس طرح سے کاٹ دیا جس طرح بھیڑ بکری کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا سلمہ تم نے غلط بات کہی، یہ تربیت ہے، ساتھ انسانیت کی معراج ہے، عروج ہے، یہ ہمارا عروج ہے، اس پر فخر کر سکتے ہیں، اس پر فخر کیا جانا چاہیے، اور یہ واقعی قابل فخر ہمارا ماضی ہے، ہمارا آغاز۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عرب کے معزز ترین اور طاقتور ترین لوگ تھے، لیکن بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے مقابلے پر نکل کے آئے تھے، قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو قتل کر دیا، تم نے کیا قتل کرنا تھا، اللہ نے قتل کر دیا، وہ بڑے معزز لوگ تھے، بھیڑ بکری نہیں تھی۔ ایک جنگی قیدی کہتا ہے کہ جب سلمہ بن سلامہ نے یہ الفاظ کہے تھے تو ہمارے جو زخم پہلے تھے ان زخموں سے زیادہ یہ زخم ہمیں لگا کہ ہمیں بھیڑ بکری کہا جا رہا ہے، عرب کے معزز لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھیڑ بکری تھے، لیکن جب نبی مہربان نے یہ الفاظ کہے تو زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا کہ ان کو سکون آ گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسی وقت سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ کہیں گے جنگی قیدی ہے تو ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ابو عزیز بن عمیر یہ جنگی قیدی تھا جس نے یہ الفاظ کہے تھے، اور بعد میں جب رہائی عمل میں آئی تو اس نے کہا اب رہا کون ہوگا، تلوار سے نہیں فتح کیا، تلوار جہاں اٹھانا پڑی وہاں اٹھائی، اسے راہ فرار اختیار نہیں کی، راہ فرار اختیار نہیں کی جاتی جہاں وہ اس کا میدان ہوتا ہے، لیکن ہر میدان تلوار کا میدان نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان معاشرہ، بگڑا ہوا معاشرہ، وہ تلوار کا اور کلاشنکوف کا میدان نہیں ہے، اور اس کے اندر اس کو اٹھانا یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام سے روگردانی ہے، اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے میگننمس ان وکٹری، یہ مثال، مکہ فتح ہوتا ہے تو اونٹ کے پلان پر اس سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی کامیابی ہے، جس مکے سے نکالا گیا تھا آج وہ مکہ سرنگوں ہو گیا ہے، کتنی مدت میں، صرف 8 سال کی مدت میں، بڑی مختصر مدت میں۔ آج کل کے دور میں تو چیزیں بہت تیزی سے سفر کرتی ہیں نا، اس زمانے میں تو اتنا تیز سفر نہیں تھا، لیکن تاریخ میں 8 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی منزل آ گئی، اسلام کے غلبے کا، اس کے عروج کا، بالکل وہ نقطہ عروج تھا اس کا۔ لیکن اللہ کے نبی اس وقت کیا کرتے ہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی اس پر کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ آپ کے الفاظ ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے، لا فخر، اس پر فخر نہیں ہے، کوئی اللہ کی عطا ہے۔ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اونٹ کے پلان کے اوپر، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی ہزم الاحزاب وحدہ وعز جندہ ونصر عبدہ، اس اللہ کی حمد اور تعریف ہے جس نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست سے دوچار کر دیا، جس نے اپنے بندے کو عزت بخشی اور اپنے لشکروں کو سرخرو کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور احد کے میدان میں جب حالات بدلے اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، کسی مورخ سے کیا پوچھیں، اللہ خود کہتا ہے، اور اللہ نے اس تاریخ کو رقم کر دیا اپنی کتاب کے اندر، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، سورہ آل عمران۔ جب تمہارے قدم اکھڑ گئے، فتح شکست میں بدل گئی، تم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کا رسول تو میدان میں ڈٹا ہوا تھا۔ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول نے تو قدم جما لیے تھے، اس کے قدم نہیں اکھڑے، اور وہ تو میدان والرسول یدعوکم فی اخراکم، تمہارے پیچھے میدان کے اندر اللہ کا رسول کھڑا تمہیں بلا رہا تھا، ڈیفائنٹ۔ حنین کے میدان میں بالکل اسی انداز میں، اور طائف کے سفر کے دوران میں جب فرشتے نے آ کر کہا کہ اہل طائف کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیتے ہیں، آپ حکم دیں، ہم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ہمارا عروج وہ عروج ہے جس میں رحمت ہو، جس میں وسیع و ظرفی ہو، جس میں زخموں پر مرہم رکھنے کی بات ہو۔ ہمارا عروج وہ عروج نہیں ہے جس میں خون بہانا اور زخم لگانا اور مجروح کرنا اس کو بڑی بات سمجھا جائے۔ یہ زخم لگانا جو ہے یہ
اس حد تک ہے کہ جس حد تک کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے اس سے بھاگنے کا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کہا تھا؟ ہم جو بر صغیر میں رہنے والے لوگ ہیں نا، جو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو بڑی بات ہے کہ طائف کے سفر کے دوران میں واپسی پر نخلا کی وادی میں اس رات کو اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کے بارے میں کوئی بات کہی تھی۔ کہیں گے ہمارے بارے میں کیا بات کہی تھی؟ اللہ کے رسول فرشتے سے کہتے ہیں کہ اے فرشتے، ملک الجبال، پہاڑوں کے نگران فرشتے، ان کو تباہ نہ کرنا، انہوں نے اگر بات نہیں مانی تو کیا ہوا، ان کی نسل میں سے کوئی اٹھے گا جو میرا جھنڈا سر بلند کرے گا۔ اور یہاں آپ کی سرزمین پر محمد بن قاسم جو آیا تھا اور پہلی اذان ہم نے سنی تھی اور پہلی شمع یہاں روشن ہوئی تھی، تو محمد بن قاسم اسی طائف کے بنو ثقیف کا چشمہ چراغ ہے۔ گویا یہ اس وقت ایک پیشین گوئی فرمائی جا رہی تھی۔ اور پھر ہماری تاریخ ہے، میں نے عرض کیا کہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے ایک دن کے لیے ایک دن چاہیے، اور اس کی یہ جو 1400 سالہ تاریخ ہے اس کے لیے آگے ہم آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلاحی ریاست کا تصور دیا تھا۔ فلاحی ریاست جس میں تمام سہولیات موجود ہوں۔ مثلا دیکھیے آج کے دور میں راستوں کی وسعت، راستوں کا اچھا بنا ہونا، راستوں کے اندر سہولتیں ہونا، لوگ کہتے ہیں آج کے دور کی بات۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ کہا جب اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، کوئی گاڑیاں واڑیاں، کوئی ٹینک نہیں ہوتے تھے، ٹرالے نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا او تو طریقہ حق کا ہو، راستے کو اس کا حق دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اس کو کھلا ہونا چاہیے، اس کو ہموار ہونا چاہیے، اور اس کے اندر مجلسیں نہیں لگانی چاہیے، یعنی تجاوزات نہیں اس کے اندر ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں ہر معاشرتی اصول اور ہر سیوک اصول کے اوپر بھی ہدایات دی ہیں، پوری کی پوری ہدایات ہیں، صحت کے اور حفظان صحت کے بارے میں، نظافت کے بارے میں، اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے کے آداب، اور اسی طرح سے معاشرے کے اندر مشکلات کو بانٹنے کے لیے ہمسایوں کے اور جو لوگ محروم ہیں ان کے حقوق۔ اور فلاحی ریاست کا یہ تصور سب سے پہلے ان الفاظ میں آپ نے دیا تھا کہ اسلام کے اندر ہمارا اصول یہ ہے کہ تؤخذ المال من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مال وصول کیا جائے گا امراء سے اور متمول لوگوں سے، اور اسے تقسیم کیا جائے گا اور خرچ کیا جائے گا غرباء اور فقراء کے اوپر۔ آج ہمارا عروج یہ ہے کہ غرباء کا خون چوسو اور امراء کی طرف اس کے سوتے جو ہیں وہ جاری کر دو، ان کا ٹینک جو ہے اس کو بھرتے رہو، اور وہ ملک کے اندر اس کی جگہ نہ رہے تو باہر لے جائیں، اور ملک کا دیوالیہ نکل جائے اور ان کے باہر بینک بیلنس بنتے رہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ فلاحی ریاست کا اصول یہ ہے کہ اغنیاء سے لیا جائے، فقراء کی طرف لٹایا جائے، اور اسی کے اوپر قائم تھا وہ سارا نظام، اور اسی لیے وہ فلاحی ریاست تھی۔ اور اسی لیے راستوں ہی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میری باز پرس جب ہوگی تو بڑی سخت ہوگی۔ یہاں کہتے ہیں کہ جی باز پرس تو جو ہے وہ ایک حد تک ہی ہوتی ہے، جب اس مقام پر کوئی پہنچ جاتا ہے اس کی باز پرس کوئی عدالت بھی نہیں کر سکتی، یہاں بھی نہیں کر سکتی، وہاں تو خیر ان کا چارہ نہیں چلتا ہے، لیکن اس کی کوئی پوچھ نہیں سکتا اور اس کو تحفظ حاصل ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں بھی میرا محاسبہ تم کرنے میں آزاد ہو، اور وہاں میرا جو محاسبہ ہوگا میں اس سے ڈرتا ہوں۔ مجھ سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے کہ تمہارے دور خلافت میں کوئی راستہ غیر ہموار تھا، بار برداری کا خچر سامان اٹھایا جا رہا تھا، ٹھوکر کھا کر گرا زخمی ہو گیا، اس خچر کا بھی تم حساب دو۔ راستے کو درست رکھنا، راستے بنانا، یعنی ہمارا عروج جو ہے وہ خالد کی تلوار ہی نہیں ہے، وہ عمر کا عدل ہے، وہ ہمارا وہ نظام ہے جو نظام ہم نے دنیا کو دیا، وہ ہمارا نظام ہے جس نظام کو انسانیت آج بھی ترس رہی ہے۔ اس کے کچھ حصے، کچھ چیزیں لوگوں نے اختیار کیں، اور جہاں جہاں بھی فلاحی ریاست کا تصور ہے اچھی بات ہے، ہمیں اس کو واپس لے کے آنا چاہیے اپنے ہاں، اس کو لوٹانا چاہیے، یہ ہمارا ورثہ ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن، یہ تمام اچھی چیزیں جو ہیں یہ ہماری وراثت ہے، ہماری گمشدہ چیزیں، ہمیں ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، خلافت کا دور جو تھا وہ بالکل آج کے دور میں لوگ جو جس جمہوریت کو یہ کہتے ہیں، وہ جمہوریت اس انداز میں نہیں جس انداز میں مغرب کی جمہوریت ہے۔ مغرب کی جمہوریت کا معاملہ دوسرا ہے کہ وہاں 100 میں سے 51 جو ہیں وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، لیکن جو عام معاملات ہیں جن میں آپ کو آزادی دی گئی ہے اس میں اکثریت کے ساتھ فیصلے کرنا، اس کا سب سے پہلے دنیا میں یہ تصور نہیں تھا
کہ سردار کا بیٹا جو ہے اس کے بعد کوئی اور جو ہے وہ سرداری کے اوپر آ جائے، نہیں تھا تصور، نہ مغرب میں نہ مشرق میں نہ کہیں. لیکن یہ تصور، یہ اصول دنیا کو دیا کہ نہیں، کوالٹی اور اہلیت اور صلاحیت، للہیت، تقوی، یہ چیزیں جو ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ قیادت کس کو کرنی ہے. چاروں خلفائے راشدین چاروں الگ الگ خاندانوں سے ہیں، الگ الگ خاندانوں سے. ملوکیت میں بدل گئی تو ملوکیت کی خرابیاں اپنی ہیں، یہ ہمارے زوال کا آغاز تھا. لیکن اس دور میں بھی ہماری اس ملوکیت میں جس کی لمبی تاریخ ہے، اس میں بھی خوبیاں کچھ موجود رہیں، ان کا انکار نہیں. ہماری تاریخ بھی جو لکھی گئی ہے تو یہ افسوس یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے تاریخ اسلام نہیں لکھی گئی، ہماری تاریخ تاریخ ملوک و سلاطین لکھی گئی ہے. اور بلکہ اکثر و بیشتر مورخین کی کتابوں کے نام یہ ہیں تاریخ ملوک و سلاطین. لیکن ہمارے ہاں ہماری یہ تاریخ جو ہے، اس تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس تاریخ میں بڑے بڑے نام جو ہمیں ملتے ہیں، ان کے اندر بعض چیزوں میں مستبد حکمرانی کے ساتھ ساتھ اچھی چیزیں بھی تھیں. مثلا ملوکیت کا جو دور ہے، ملوکیت کے اس دور میں اندلس میں بنو امیہ کے ایک شہزادے نے حکومت جا کر قائم کی، اور اندلس کی یہ حکومت جو ہے یہ یورپ میں ہمارا ایک ایسا امپیکٹ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مغرب کے اندر اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، غرناطہ اور قرطبہ کی ہماری لائبریریاں اور الحمراء کے ہمارے تعلیمی ادارے اور وہاں کا ماحول اور وہاں کی معاشرت اور وہاں کا ارتقاء، اس کے بارے میں ایک مورخ اور ایک سائنس کا بہت بڑا ماہر وکٹر رابنسن، اس نے اپنی کتاب سائنس اینڈ میڈیسن کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسماندگی کو ترقی اور جہالت کو علم میں بدل دیا. جس زمانے میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی پورا یورپ تاریکی میں ڈوب جایا کرتا تھا، قرطبہ اور غرناطہ کے گلی کوچوں کے اندر بھی چراغاں کیا جاتا تھا اور وہ چراغاں سے راستے روشن ہوتے تھے. یورپ بارش کے دوران کیچڑ میں لت پت ہوتا تھا، جبکہ اسلامی ہسپانیہ، سن رہے ہیں میری بات جی ڈاکٹر صاحبان، مریض کی بات سن لیں. اگر آپ مریض کی بات نہیں سنیں گے تو ٹھیک علاج نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحبان سے درخواست ہے کہ ذرا سنیں. وکٹر رابنسن یہ کہتا ہے کہ یورپ بارش کے دوران کیچڑ میں لت پت ہو جاتا تھا، جبکہ اسلامی اسپانیہ کی ہر چھوٹی بڑی آبادی میں راستے اور سڑکیں پختہ تھے. یورپ کے شرفاء تک دستخط نہ کر سکتے تھے، جبکہ ہسپانوی بچے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے. یورپ علوم سے ناآشنا تھا، جبکہ ہسپانیہ عظیم الشان لائبریریوں کا مرکز تھا. ہمارا ہسپانیہ لائبریریوں کا مرکز تھا، تعلیمی اداروں کا مرکز تھا. آج بھی اگر آپ ہسپانیہ میں چلے جائیں، غرناطہ، الحمراء اور قرطبہ میں کسی مسجد میں، بلکہ کسی عمارت میں، بڑی عمارت میں جو اب تک محفوظ کی گئی ہیں، تو آپ کو ایک لوگو نظر آئے گا. وہ لوگ نہیں جانتے کہ عربی میں یہ کیا لوگو ہے، وہ ناشنا ہے اس سے. بہت خوبصورت کیلیگرافی میں لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، اور وہ ایک خوبصورت کیلیگرافی کے طور پر انہیں محفوظ کیا ہوا ہے. لیکن بادشاہت کے دوران بھی کیا تصور تھا؟ لا غالب الا اللہ، غالب اللہ ہی ہے اور کوئی غالب نہیں ہے. یہاں ہم نے یورپ کے ہارٹ میں ایک دور گزارا، اپنے اثرات چھوڑے، کچھ کام کیے جو واقعی ارتقاء اور عروج کی علامت تھے، اور جس کو تسلیم کرنا ہر غیر جانبدار مورخ کے لیے بالکل اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا، اور اسے تسلیم کرنا پڑا. اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر عباسی دور آتا ہے، اور عباسی دور میں علوم و فنون کا جس انداز میں چرچا ہوا، تو بغداد اس دور کا ہارورڈ تھا. بغداد پوری دنیا کا مرکز تھا، بغداد کی طرف پوری دنیا کی نظریں اٹھتی تھیں، اور دنیا کی سب سے بڑی لائبریریاں بغداد کے اندر تھیں. سب سے بڑے تعلیمی ادارے بیت الحکمہ وہ یہاں پر تھے، اور یہاں علوم و فنون کے پیاسے یہاں پر آتے تھے. لیکن فتنہ کیا شروع ہوا، یعنی زوال کیسے اندر اندر وہ کھانے لگا ہمیں. یونانی فلسفہ داخل ہوا عباسی دربار کے اندر، اور مامون الرشید یونانی فلسفے سے اتنا متاثر ہوا کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جانے لگے. زوال کا آغاز تھا.
یونانی فلسفے کی وہاں بالکل آن سلاٹ تھا، اس آن سلاٹ کے سامنے حکمران جو ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیکے. لیکن اس زمانے میں بھی عروج کے اس پرانے دور کو زندہ اور تازہ کرنے کے لیے جد و جہد ہوتی رہی، اور وہ بڑی شاندار اور سنہری جد و جہد ہے، وہ تاریخ کا بڑا سنہری باب ہے. اس میں مامون الرشید کے بعد معتصم باللہ، متوکل باللہ، جب یہ لوگ برسر اقتدار آئے ہیں تو دیکھیے عروج جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک چنگاریاں موجود تھیں، یعنی بجھتے بجھتے ہی بجھی ہے یہ آگ، ایسا نہیں ہے کہ ایک جھونکے میں بجھ گئی ہو. معتصم کے دور میں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب روم میں ایک مسلمان بچی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا کسی نے، اور اس نے بے بسی کے عالم میں جو پکارا تھا تو واہ معتصمہ، اسے معلوم تھا کہ کوئی مرکز ہے اور کوئی شخص ہے کہ جس کی دہائی دوں گی میں تو میری داد رسی کے لیے کوئی اٹھے گا، واہ معتصمہ. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ جانتے ہی ہوں گے یقیناً، ایسے بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے آسانیاں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں. اور مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک آدھ بات کہی جا رہی ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہمیں معلوم ہی ہے. بہرحال میں کہہ دیتا ہوں، مامون الرشید بڑا سکالر اور فلاسفر آدمی تھا، اور اکثر و بیشتر عباسی خلفاء بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن معتصم واحد ان کے درمیان ہے پوری گلیکسی میں کہ جو بالکل چٹا ان پڑھ تھا، کچھ پڑھا ہوا نہیں تھا. اور اس کی بھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کے والد ہارون رشید نے یہ کہا کہ معتصم، وہ تمہارا جو کلاس فیلو وزیر کا بیٹا اس کے ساتھ پڑھتا تھا وہ آج فوت ہو گیا ہے. تو اس نے کہا ابا جی بہت اچھی بات ہوئی کہ وہ فوت ہو گیا، اس کو اب اسکول تو مدرسے تو نہیں جانا پڑے گا نا، بڑا خوش قسمت ہے. تو ہارون رشید نے سوچا کہ اس طرح یہ مدرسے سے یہ ہے، یہ اس کی طبیعت و چاٹ ہے. بس بیٹا ٹھیک ہے، کل سے بس تم مدرسے نہ جاؤ. یہ بالکل ان پڑھ تھا. اس نے جب یہ آواز سنی یا اس تک پہنچائی گئی تو معتصم نے، چونکہ ان پڑھ تھا اور فالگیری اور جوتشیوں کے درمیان اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے درمیان، اس کے دربار کے اندر باتیں ہوتی تھی، فیصلے ہوتے تھے کہ یہ گھڑی منحوس گھڑی ہے یا سات گھڑی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا وہاں سے میری بہن یا میری بیٹی نے مجھے پکارا. عافیہ صدیقی نے پکارا تھا وہاں سے، روم کے بازار سے. لیکن وہ عافیہ صدیقی تھی جب ابھی ہم زندہ تھے، یہ عافیہ صدیقی ہے جب ہم مر چکے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، عوام الناس کے اندر تو اب بھی غیرت موجود ہے، اور اسی غیرت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، میں ساتھ ساتھ جو کوئی اچھی بات ہوتی ہے اس کو ہمیشہ چاہتا ہوں کہ ہائی لائٹ کیا جائے. میری یہ عادت ہے کہ مایوسیوں کے درمیان جہاں کہیں چھوٹی سی کوئی مجھے کر نظر آئے میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہوں. عوام الناس میں اب بھی الحمدللہ وہ غیرت موجود ہے. تو مجھے وہ ٹیکسی ڈرائیور یاد ہے کہ جو اس لیڈی وکیل کو لے کر عدالت میں گیا تھا جو شروع میں عافیہ کے کیس میں پریلیمنری سماعت کے دوران میں اس کا کیس پلیڈ کر رہی تھی، اور جب اس نے اس کو کرایہ دینا چاہا تو اس نے کہا نہیں آپ ہماری بیٹی کا کیس لڑ رہی ہیں، میں بیٹی کا کیس لڑنے والی سے میں کرایہ نہیں لینا چاہتا. تو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے یہ بات کہی تھی. یہ بھی اپنی جگہ پر ایک روشنی کی کرن ہے، چھوٹی سی بات سی لیکن ہے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے مشرق سے مغرب تک کرزئی، حسنی مبارک اور زرداری سے لے کر کے جہاں آپ نظر ڈالیں، بادشاہ ہوں یا نام نہاد یہ جمہوری حکمران ہوں، آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. معتصم کے جوتشیوں نے ذائچہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ گھڑی تو سات گھڑی نہیں ہے، منحوس گھڑی ہے. اس کا اندر بیٹھا ہوا مسلمان اور غیرت اس کی جو تھی جاگ اٹھی. اس نے کہا ان بدبختوں کو میرے دربار سے نکال دو، آج کے بعد جوتش بالکل بند، اور کبھی میرے دربار میں نہ آئے. فالگیری آج سے بند. ان کم بختوں کو یہ علم نہیں کہ اگر کسی باپ کی بیٹی کی عزت لٹ رہی ہو اور اسے یہ کہا جائے کہ ابھی قدم مت اٹھاؤ تو اس پر کیا گزرتی ہے. ان کو نکال دو میرے دربار سے. اور معتصم نے اس وقت، یعنی یہ دور جو ہے انحطاط کے باوجود ابھی ہم زندہ تھے، بہت زندگی تھی ہمارے اندر، ابھی تک غیرت موجود تھی ہماری رگوں میں. تو وہ روم تک اس نے فوج کشی کی تھی اور اس اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا انتقام لیا تھا. بعد کے ادوار میں آگے جب ہم بڑھتے ہیں، ان کو جب زوال ہوا تو ایسا زوال ہوا کہ تتاری جب آئے
کہاں وہ معتصم تھا جس کی قوت میں، جس کے بازو میں اتنی قوت تھی کہ روم تک چلا گیا، اور کہاں یہ ہے کہ تتاری ان کو باندھنے کے لیے جب رسی نہیں ہوتی تو کہتے یہاں کھڑے رہو اور میں رسی لے آؤں پھر آگے تمہیں باندھتا ہوں۔ ایسی بے حسی ہو گئی کہ وہ رسی لینے کے لیے چلا گیا اور یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کھوپڑیوں کے مینار جو انہوں نے وہاں پر کھڑے کر دی اور ہماری لائبریریاں جلا دیں، اور دجلہ و فرات کا پانی جو ہے اس کے اندر اتنی راکھ بہہ گئی کہ اس کا رنگ بدل گیا۔ یہ دور بھی ہمارے اوپر آیا، لیکن کیا وہ خاتمہ تھا؟ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صورت خورشید ہمارا جو وہ کہا گیا ہے نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے۔ تو یہاں پر یہ جو ستارہ غروب ہو گیا، بغداد کی اینٹ سینٹ بجا دی گئی، تو علامہ اقبال نے جو یہ کہا تھا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ میں شعر کو اگر آگے پیچھے کر دوں تو آپ اس کا پرواہ نہ کریں، میں شعروں کو اسی طرح سے پڑھتا ہوں، میرے نبی بھی اسی طرح سے پڑھا کرتے تھے، وہ بھی شعر پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ یہ مصرع یوں آپ فرماتے تھے جیسے بھی مصرع مفہوم تو یہی ہے نا۔ بہرحال ویسے شعر ٹھیک پڑھنے چاہیے، جب میں لکھتا ہوں تو ٹھیک ہی لکھتا ہوں، لیکن پڑھتے ہوئے میں آپ سے بالکل فرینکلی کہوں کہ میرا اس معاملے میں یہ ہے کمزوری۔ یہ دور جو تھا، جس دور میں یہ اب تتاری مکہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ وقت بہت تنگ ہے اور بات میری لمبی ہو رہی ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں؟ جب ہم آپس میں ہم قدم نہ رہیں تو ذرا مجھے بتا دیجئے گا۔ جناب صدر صاحب، میں جو عرض کر رہا ہوں میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تتاری اعلان کر چکے تھے کہ اب ہماری منزل مکہ ہوگی، اور اسی زمانے میں جب یہاں پر تھے تو ایک تتاری شہزادہ منگو خان شکار کے لیے نکلا، اور جب شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا تو ایک شیخ، اللہ والا، ایک بندہ، ایک مرد درویش جو شاہوں کے درباروں میں نہیں جایا کرتا تھا، بلانے کے باوجود بھی وہ ان شاہوں کے درباروں میں نہیں جایا کرتا تھا، وہ سامنے سے کہیں سے جنگل سے نکلا، راستے کے اوپر آیا تو شہزادے نے کہا کہ معتصم کے ہاں بھی فالگیری تھی، تو یہ تو منگول تو تھے ہی لا دین، فالگیری وہ بھی بہت کرتے تھے۔